میں اس وقت ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظریں فرش کو دیکھ رہی تھیں، لیکن بار بار بے چینی سے اٹھ کر سامنے والے بند دروازے کے پار دیکھنے کی کوشش کرتی۔ میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور ٹانگوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی جس پر چاہنے کے باوجود میں قابو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں جس صورتحال سے گزر رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں اس وقت اپنے دل میں اٹھتی ہوئی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ جو میں نے سوچا ہے ویسا کچھ نہ ہو، میرے حق میں سب بہتر ہو جائے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی مجھے ایک کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت میری بے چین نظریں بار بار کبھی گھڑی کی طرف اٹھتیں اور کبھی بند دروازے کی طرف، لیکن ابھی تک 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود دروازے کے پار سے کوئی باہر نہیں آیا تھا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل جاتا، مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا مجرم کون ہے۔ میں اس وقت بھی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ڈاکٹر اپنے مخصوص یونیفارم میں باہر آیا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکی اور تیزی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا رپورٹ ہے، کچھ پتہ چلا؟ میں نے بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے رپورٹ میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میں نے ناسمجھی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے رپورٹ پڑھنے لگی، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے بے یقینی بھری آنکھوں سے اس ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے میرے یقین کے اوپر مہر ثبت کر رہا ہو۔ میں خاموشی سے اسی بینچ کے اوپر گر سی گئی تھی جہاں پہ کچھ دیر پہلے بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس وقت جس دوراہے سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ تبھی میں نے اپنے معصوم سے بچے کو اٹھایا اور ہسپتال سے نکلتی چلی گئی۔ میرا رخ جس طرف تھا میں اچھی طرح جانتی تھی اور میرے قدم اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ یا تو آر ہوگا یا پار۔ آج مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک باز ثابت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آخر میں یہ موقع کیوں گنواتی؟ اسی لیے میں سیدھی اسی طرف چلی آئی جہاں پر کبھی میں رہا کرتی تھی، جو کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرا نام یسریٰ ہے اور میری عمر 21 برس ہے۔ میں معصوم اور کم عمر لڑکی تھی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی یوں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا نارمل سا تھا۔ بھابھی تو اکثر مجھے تانے دینے سے بھی باز نہیں آتی تھیں۔ ابا کا انتقال تو بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا کہ مجھے ان کی شکل تک یاد نہیں تھی، صرف تصویروں میں ہی انہیں دیکھ کر مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ یہ میرے والد ہیں، جبکہ اماں کا انتقال بھائی کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہوا تھا۔ اماں نے بڑے شوق سے بھائی کی شادی کی تھی۔ بھائی مجھ سے تقریباً 8 برس بڑا تھا۔ میں خود بھی اس شادی میں بڑے پرجوش طریقے سے شامل ہوئی تھی اور بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ بھابھی لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ اماں کو بھابھی پسند تھی، اسی لیے انہوں نے بھائی کی شادی کرنے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہیں لیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ یہ خوشیوں والے دن بڑے اچھے تھے اور آج کل بھائی کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی بے حد خوش تھے۔ بھابھی کے آنے سے گھر میں ایک رونق کا احساس ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں دن رات بھابھی کے ساتھ ہی مصروف رہتی۔ بھابھی کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ جب ایک دن اماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئیں۔ اماں کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ہم کتنے ہی دن اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پائے۔ اماں کے جانے سے گھر میں خلا اتر آیا تھا اور وہ گھر جہاں پر اتنی خوشیاں مہک رہی تھیں اب غم کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ خود بھائی بھی بے پناہ اداس تھے اور بھابھی بھی رنجیدہ تھی۔ حالانکہ ان کا اماں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی وہ اماں کے جانے پر بے حد اداس تھیں۔ ایسے لمحے میں بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں جب روتے روتے اماں کو یاد کرتی تو بھابھی مجھے حوصلہ دیتی، مجھے ہمت دیتی اور یوں بھابھی کی بدولت ہی میں اس غم سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی اماں کے انتقال کو گزرا تھا کہ اچانک بھابھی کے تیور بدلنے لگے تھے اور اب وہ پہلے جیسے نہیں رہی تھی، وہ کافی بدل چکی تھیں۔ بھابھی اب آہستہ آہستہ سارے کاموں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالتی جا رہی تھی اور میں سیدھی سادی اور معصوم سی بھابھی کی باتوں میں آ گئی اور گھر کے سارے کام کرنے لگی، جبکہ بھابھی اب باقاعدہ آرام سے بیٹھ کر مجھ پر حکم چلاتی تھی اور میں خاموشی سے ان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ اکثر میں نمناک آنکھوں سے بھابھی کی طرف دیکھ کر رہ جاتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بھابھی ہیں جو مجھ پر جان نچھاور کرتی تھیں، اور اماں کے بعد انہوں نے کیسے اپنا پینترا بدلا تھا کہ ایک دم یہ اتنی پرائی ہو گئی تھی کہ اب مجھے ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھائی کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اماں کے مرنے کے بعد دوبارہ کالج نہیں جا سکی تھی کیونکہ بھابھی نے منع کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن میں نے بھائی کے سامنے کافی احتجاج کیا اور کہا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، مجھے اس طرح پڑھائی سے دور مت کریں۔ لیکن بھائی نے یہی کہا کہ جو تمہاری بھابھی کہہ رہی ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے، ویسے بھی تم نے میٹرک میں کون سا اتنے اچھے نمبر لیے تھے جو اب تم کالج جا کر جھنڈے گاڑنا چاہتی ہو۔ بھائی کی اس بے رخی نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا اور میں خاموش ہو گئی۔
دوبارہ میں نے کالج جانے کا نام نہیں لیا اور اپنی کتابوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ حالانکہ مجھے بے حد شوق تھا اور اماں بھی یہی چاہتی تھیں کہ میں خوب پڑھ لکھ جاؤں، لیکن بھائی اور بھابھی کی بے اعتنائی اور لا تعلقی کی بدولت میں اپنا یہ خواب پورا نہیں کر سکی اور سارا دن گھر میں ایک بے دام غلام کی طرح بھابھی کے کام کرنے میں مصروف رہتی۔ انہی دنوں بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ یوں رہنے گئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کھلی فضا میں سانس میسر آ گیا ہے۔ میں بڑے پرسکون بھرے انداز میں آج کل کا وقت گزار رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وقت ایک نئی تبدیلی لے کر آئے گا اور میں آنے والے وقت کے گھن چکر میں کھو کر اپنی برباد زندگی پر ماتم کرتی رہوں گی۔ اگر جو مجھے پہلے اس بات کی خبر ہو جاتی تو شاید میں اپنے ساتھ ہونے والی انہونی کو روک لیتی۔ بھابھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اپنے میکے سے واپس آئی تھیں اور ان کا بھائی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ بھابھی 5 بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا اور بھائی سب بہنوں سے چھوٹا تھا اور اس کی عمر تقریباً 17 برس تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا اور سارے گھر والے اسے ایک بچہ سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا اور بھابھی کی امی اکثر اس کے ناز نخرے اٹھاتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو چھپا نہیں پاتی تھی کیونکہ ان کا ایک ہی ایک بیٹا تھا اور وہ بھی ایسا پاگل اور مجنون۔ اور جب بھابھی میکے سے واپس آئیں تو ان کا بھائی رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے بہت یاد آتی ہو۔ حالانکہ بھابھی نے اسے کافی منع کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ بھابھی بھی جانتی تھی کہ ایسے شخص کی ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کی محبت میں اسے اپنے ساتھ لے آئی اور میں اسے یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھے کھانے کا کہا تو میں باورچی خانے میں چلی آئی، اپنی جھونک میں کھانا گرم کر رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے بھابھی کے بھائی اسد کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگا مجھے پانی چاہیے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر فریج سے اسے پانی کا گلاس نکال کر دیا تو وہ پانی ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی موجودگی سے مجھے الجھن ہونے لگی، حالانکہ ذہنی طور پر وہ ایک بچہ تھا لیکن دیکھنے میں وہ ایک جوان مرد تھا اور اس کا یوں کچن میں موجود ہونا مجھے پسند نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہا آپ باہر میز پر چلے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، جبکہ وہ کہنے لگا نہیں میں یہاں پر ٹھیک ہوں، تم کام کرتے ہوئے اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے بچگانہ سے انداز میں کہا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے ناگوار لگا۔ تبھی میں صرف اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کچھ سخت نہیں کہنا چاہتی تھی کیونکہ پھر اس طرح میری پوزیشن آکورڈ ہو سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی اور اپنا کام مکمل کرنے لگی، جبکہ وہ تب تک وہیں پر کھڑا رہا اور وہاں سے ہلا تک نہیں۔ بھابھی کے بھائی کی گھر میں موجودگی مجھے عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی نئے عذاب سے دوچار ہو گئی ہوں، کیونکہ جہاں جہاں میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آتا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت اچھی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، کھانا بنا کر دیتی ہو، مجھے چائے بنا کر دیتی ہو، جبکہ یہ تو میرے معمول کے کام تھے، لیکن اس کا یہاں پر یوں آ کر رہنا مجھے پسند نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کچھ دن اسے برداشت کرتے ہوئے ایک دن بھائی جب دفتر سے آئے تو میں ان کے سر پر جا پہنچی۔ بھائی نے مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگے کیا بات ہے چھوٹی، کچھ کہنا ہے کیا؟ بھائی نے مصروفیت بھرے انداز میں پوچھا تو میں انگلیاں چٹھانے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موضوع پر بھائی سے کیسے بات کروں۔ وہ تو شکر ہے کہ بھابھی اس وقت نہانے گئی ہوئی تھی، اگر وہ سامنے ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ تبھی وقت کی قلت کے باعث میں نے جلدی جلدی بھائی سے کہا بھائی، بھابھی کا بھائی اسد جب سے اس گھر میں آیا ہے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ پلیز اسے کسی طریقے سے واپس بھجوا دیں، مجھ سے اس طرح یہاں پر رہا نہیں جا رہا۔ میں نے منت بھرے انداز میں بھائی سے کہا تو کچھ سوچتی ہوئی نگاہوں سے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ بھائی نے پوچھا تو میں نے فوراً نام میں سر ہلایا اور کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہر وقت میری تعریف کرتا رہتا ہے اور مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں رہے۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی کچھ سوچ کر کہنے لگے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ بھائی نے یہ کہہ کر میرا مان بڑھا دیا تھا اور میں نے ممنونیت بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور کمرے سے نکل آئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ باتیں بھابھی نے بھی سن لی ہیں اور ان کے دل میں نفرت کا ایک لاوا ابل پڑا ہے۔ اگر ذرا جو مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی کمرے میں بھائی کے ساتھ ہی بات نہ کرتی بلکہ انہیں باہر بلا لیتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میں اس بات کی منتظر تھی کہ کب بھائی اسد کو واپس اس کے گھر بھجوا دیتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گیا نہیں تھا اور اب تو مجھے باقاعدہ مایوسی ہونے لگی تھی۔ اسد کو اس گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ جانے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے طور پر بھائی سے بات کر لی تھی، نہ جانے بھائی نے کوشش کی یا نہیں، یا پھر مجھے ٹال دیا تھا، میں یہ نہیں جانتی، لیکن اسد ابھی تک یہیں پر تھا۔ جب ایک دن کپڑے دھونے کے بعد جب میں انہیں پھیلانے کے لیے چھت پر لے جانے لگی تو چکرا جانے کے باعث میں نیچے گر گئی اور پھر اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔
جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی اور بھائی بھابھی میرے قریب موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بڑے ناقابل فہم سے تاثرات تھے اور وہ دونوں باقاعدہ غصے سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بے حد پریشان ہوئی اور اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے کیا ہوا ہے، ہم ہسپتال کیوں ہیں؟ میں نے کمزوری بھرے لہجے میں بھابھی سے کہا تو وہ نفرت سے کہنے لگی، مبارک ہو تمہیں، تم ماں بننے والی ہو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور ایک دم غصے سے بولی، بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں؟ میرے اس طرح چلا کر کہنے پر وہ ایک دم غصے میں آئی اور کہنے لگی، ہاں میں بالکل اپنے حواسے میں ہوں، لیکن تم نہ تو اپنے حواسوں میں ہو اور نہ ہی اپنے آپ میں ہو۔ جانے کب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، ہم تو انجان ہی بنے رہے۔ بھابھی نے یہ کہا تو میں نے ناسمجھی سے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں، آخر سچ کیا ہے؟ جبکہ بھائی بھی نفرت سے بولے، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہی سچ ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا گناہ ہے؟ بھائی نے غصے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بے یقینی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی ہمت کرتے ہوئے ان سے بولی، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یقیناً ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو پھر یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ بھائی کہنے لگے، ڈاکٹرز کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، اور ڈاکٹر نے ایک نہیں 2-3 ٹیسٹ اور بھی کیے ہیں جس کے ساتھ یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن میں یہ نہیں جان پا رہا کہ آخر تم نے کس کے ساتھ میری عزت کا سودا کیا اور کیوں کیا۔ بھائی نے بڑے ٹوٹے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا تو میں اندر سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ تبھی ان سے بولی، خدا کی قسم بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک تو آج تک کسی مرد سے کبھی بات تک نہیں کی، اور آپ اتنی بڑی سوچ رہے ہیں، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، یقیناً ڈاکٹروں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ دوبارہ میرا ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی نفرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، میں نے کہا نا صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہوا، تمہارے اس کے علاوہ اور بھی کافی ٹیسٹ ہوئے ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں خود شرمندہ ہوں کہ اپنی بہن کو پہچان نہیں سکا، مجھے افسوس ہے کہ تم میری بہن ہو۔ بھائی نے نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے باہر کا رخ کیا، جبکہ بھابھی بھی نفرت سے گھورتے ہوئے بھائی کے پیچھے چلی گئیں، اور میں بے اختیار ایک شوق کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر اتنی بڑی بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اندر ہی اندر پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ تبھی ہمت کرتے ہوئے باہر ڈاکٹر کے کمرے میں چلی آئی۔ ڈاکٹر کے پاس ابھی مریضوں کا رش تھا۔ میں کچھ دیر باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی اور تبھی اپنی باری آنے پر اندر گئی اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے الجھے انداز میں ڈاکٹر سے کہا تو وہ کہنے لگی، بالکل یہ بات سچ ہے کہ آپ حاملہ ہیں، اور کیسے ہو سکتی ہے یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا، کوئی آپ کے قریب آیا ہو یا کسی نے آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو، آپ ہی اس بارے میں بہتر بتا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تو جیسے میرے حواس ہی گم کر دیے تھے، اور مجھے بہت سوچ کر بھی یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون میرے قریب آیا تھا، آخر کس نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، آخر ایسا کیوں ہے؟ میں ڈاکٹر کے کمرے سے بڑی نامراد سی واپس لوٹی تھی اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر جانے لگی تھی، کیونکہ بھائی اور بھابھی تو پہلے چلے گئے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے اب ڈسچارج کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور گھر کی راہ لی، لیکن سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس سب کا قصوروار کون ہے، آخر وہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کسی کا خیال نہیں آ رہا تھا اور یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ میں گھر آئی تو دروازہ کھلا ہی تھا اور بھائی اور بھابھی سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار چلتی ہوئی سیدھی بھائی کے پاس ہی آئی اور انہیں کہا، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تو میری زندگی میں کوئی انسان ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے بھائی کے آگے ملتجی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو بھائی ایک دم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں یہ بات میری عزت لگتی ہے کیا؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے شرم سے زمین میں گڑ کر رہ گیا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی غلط نکلو گی۔ یہ کہتے ہی بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، اور پھر اس کے بعد بھائی کا ہاتھ رکا نہیں بلکہ وہ پے در پے مجھے مارتا رہا۔ اس نے مجھے ٹانگیں ماری، تھپڑ مارے اور مسلسل مارتا رہا، لیکن میں نے بھائی کو نہیں روکا اور بھائی سے روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن بھائی نے میری کوئی بات نہیں سنی، بلکہ وہی کیا جو اسے بہتر لگا تھا، اور بھائی نے صرف مارنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مارنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گلی میں نکال دیا اور کہنے لگا، آج کے بعد اس گھر کا کبھی رخ مت کرنا، تم میرے لیے مر گئی ہو اور میں تمہارے لیے مر گیا۔ یہ کہہ کر بھائی نے گھر کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا اور میں ایک دم دروازے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی،
نہیں بھائی نہیں، ایسا مت کرو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میری بات کا یقین کرو۔ لیکن بھائی کو مجھ پر رحم نہیں آیا اور اس نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اب تو بھائی ایسے ہو گیا جیسے وہاں پر موجود ہی نہیں ہو۔ میں کافی دیر تک دروازے کو پیٹتی رہی اور اپنے بھائی کو پکارتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ اب اس گھر کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، حالانکہ اسے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے ایک بار پوچھتا تو صحیح، لیکن اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور مجھے گناہگار مان لیا۔ یہ بات مجھے اپنے آپ میں شرمندہ کر رہی تھی، اور میں اس وقت یہی سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ آخر اس سب کا قصوروار کون ہے۔ میں اب اس گلی سے نکل آئی تھی، کیونکہ میرے رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر ارد گرد کی کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کا سر میری وجہ سے مزید جھکے، اسی لیے چپ چاپ اس گلی کو چھوڑ دیا اور باہر سڑک پر آ گئی۔ انجانے راستے اور انجانی منزل کی طرف میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، لیکن اس وقت آنسوؤں کی چادر نے آگے کا منظر دھندلا دیا تھا۔ تبھی میں ایک ٹھوکر کھا کر نیچے گرنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے بڑے مہربان سے انداز میں مجھے تھام لیا۔ ارے بیٹی دھیان سے چلو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی عورت کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ میرے آنسو بھرے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، ارے تم تو رو رہی ہو، لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ایسا کرو ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس عورت نے میرا ہاتھ تھاما اور قریب ہی پڑے ہوئے ایک بینچ پر مجھے بٹھا دیا۔ میں بے اختیار اور رونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی اس عورت نے کہیں سے پانی کا گلاس لا کر مجھے دیا، جسے میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، اور پھر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بیٹی اگر تم مناسب سمجھو تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس عورت کے مہربان انداز میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے اس کا گرویدہ کر لیا، اور تبھی میں نے بے اختیار اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ تعصب سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، تمہارے ساتھ تو واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے۔ نہ جانے کون ہے جس نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے بھائی پر افسوس ہے، اسے تمہیں ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ خیر تم فکر مت کرو، اگر مناسب سمجھو تو تم میرے ساتھ ایڈی سینٹر چلو، میں بھی وہیں پر رہتی ہوں۔ آج بازار آئی تھی، کچھ چیزیں لینی تھی، اسی لیے وہ چیزیں لے کر اب واپس جا رہی تھی کہ راستے میں تم سے ملاقات ہو گئی، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس عورت نے نرم سے انداز میں کہا تو میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ ایڈی سینٹر میں آنے کے بعد میری زندگی بڑی بدل سی گئی تھی۔ میں ہر وقت اپنے بستر پر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ ارد گرد کی موجود عورتیں میری ہی طرح حالات کی ستائی ہوئی تھیں۔ کسی کو اس کے شوہر نے مار کر گھر سے نکال دیا تھا تو کسی کے سسرال والے ظالم نکلے تھے، کسی کے بہن بھائی اس کی جائیداد پر قابض ہو گئے تھے، اور کوئی اپنی جوان اولاد کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ الغرض جتنے چہرے تھے اتنی کہانیاں تھیں، اور ہر کہانی کے پیچھے ایک نصیحت تھی۔ میں ان لوگوں کی کہانیاں جب سنتی تو مجھے اپنا دکھ چھوٹا لگنے لگتا، لیکن مجھے اپنے ساتھ گزرے ہوئے اس حادثے پر اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اپنے بھائی کی بے اعتنائی کا دکھ تھا۔ تبھی میں دن رات اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی، اور وہاں کی عورتیں مجھے تسلی دیتی، ہمت دیتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے میں اب ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، اور میں اللہ سے مدد مانگتی تھی، اللہ سے بار بار دعا کرتی کہ وہ میری ہمت اور حوصلہ بڑھائے رکھے، کیونکہ اگر میں نے پہلے ہی ہمت ہار دی تو اپنے ساتھ گزرے ہوئے اس ظلم کی سچائی کیسے جان سکوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بڑے مطمئن سے انداز میں یہ دن گزارنے لگی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پلے سرات کی اذیت سے گزر کر ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کو دیکھ کر فطری طور پر ایک محبت تو محسوس ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی انسیت نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا بچہ لگ ہی نہیں رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے بے انتہا رونا آ رہا تھا، اور میں بے اختیار آنسو بہانے لگی تھی۔ نہ تو میں یہ جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور نہ ہی اس بچے کو خبر تھی کہ اس کے دنیا میں آنے پر میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہاں کی عورتیں ہی میرے بچے کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھیں، وہ خود ہی اس کا خیال کر رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں کس طرح کی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ابھی میرا بیٹا کچھ دنوں کا ہی تھا جب ایک دن میں اسے لے کر ایڈی سینٹر سے نکلی اور سیدھی ایک ہسپتال میں چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آخر آپ اس بچے کا DNA ٹیسٹ کیوں کروانا چاہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جبکہ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، چند مہینے پہلے میں یہاں پر داخل ہوئی تھی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے آج تک تو کسی مرد کو چھوا تک نہیں، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ میں وہی لڑکی ہوں۔ میں اب یہ سچائی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا اور کیوں کیا، کیونکہ میں اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف نہیں کروں گی۔
میں نے ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر ہم DNA ٹیسٹ کر دیتے ہیں، باقی جو آپ کی قسمت۔ ڈاکٹر کے رویے نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا تھا اور میں اپنے بچے کا DNA ٹیسٹ کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب مجھے بے چینی سے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار تھا کیونکہ آج سچائی میرے سامنے آ جانی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سچائی جب میرے سامنے آئے گی تو پھر میں کیا کروں گی، میں کس کا در کھٹکھٹاؤں گی، کسے جا کر اپنی صفائی پیش کروں گی، کسے کہوں گی۔ بھائی اور بھابھی نے اس دن کے بعد سے تو مجھے پوچھا تک بھی نہیں تھا، انہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میں کہاں رہ رہی ہوں، اور اب جب ساری سچائی سامنے آ جائے گی، ثبوت میرے ہاتھ میں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا بھائی میری بات کا یقین کر لے گا؟ کیا سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا؟ میں نے بڑی اداسی سے سوچا تھا اور بے چینی سے رپورٹ آنے کی منتظر تھی، جبکہ رپورٹ آنے میں ہی کافی وقت لگ گیا تھا اور میں نے یہ ایک ایک لمحہ اذیت میں گزارا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے جب رپورٹ لا کر مجھے تھمائی تو میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے تھام کر اسے کھولا، اور جب پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، لیکن آج میں سرخرو ہو چکی تھی اور خود کو پاک باز ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ شخص میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے، آخر وہ کیسے اس قابل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا جواب تو مجھے بھائی کے گھر جا کر ہی ملے گا، اسی لیے میں نے ایک ہاتھ میں رپورٹ اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں اپنے بچے کو اور بھائی کے گھر چلی آئی۔ بھائی نے اتنے عرصے کے بعد جب مجھے سامنے دیکھا تو ایک دم حیران رہ گئے تھے، لیکن جب ان کی نظریں میرے بچے پر پڑیں تو ان کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر اتر آیا تھا جس نے میری روح کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی میں آگے بڑھی اور بڑے مضبوط لہجے میں بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی مجھے آج اپنی صفائی پیش کرنی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی بہن گناہ گار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا نفس اتنا بے لگام ہے کہ وہ اس پر قابو نہ رکھ پائے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ فائل بھائی کو تھما دی، جسے بھائی نے ناسمجھی سے پکڑا اور پڑھنے لگے۔ تبھی جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے، جبکہ بھابھی بھی وہاں قریب ہی کھڑی تھی۔ ایک دم آگے بڑھی اور بھائی کے ساتھ مل کر اس فائل کو دیکھنے لگی۔ شاید انہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے حق میں ثبوت لے کر آئی ہوں، لیکن بھابھی کا رنگ بھی متغیر ہوتا جا رہا تھا اور وہ فائل پڑھ لینے کے بعد ایک دم سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ اس لڑکی کا کوئی نیا ڈھکوسلا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ میرے بھائی کو ہماری نظروں میں گرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ارے آج اگر اتنے عرصے کے بعد اپنے حق میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئی ہے تو کیا ہم اس کی بات کا یقین کر لیں گے؟ بھابھی نے غصے اور جذبات میں آ کر جب یہ کہا تو بھائی نے ناسمجھی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی بھابھی کو، لیکن میں نے ایک دم سے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے جب یہ رپورٹس کروائی تھیں تو اپنے اصل مجرم کو سامنے لانے کے لیے ہی کروائی تھیں، اور اب جب مجرم سامنے آ گیا ہے تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے تب کاغذ کے ٹکڑوں کا یقین کر لیا تھا جب انہوں نے مجھے مجرم ثابت کیا تھا، لیکن آج جب میں اسی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر خود کو بے گناہ ثابت کر رہی ہوں تو آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی خاموش سے ہو گئے۔ تبھی بھابھی ایک دم آگے بڑھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم یہ سب ڈرامے بازی کر رہی ہو، میرے بھائی کو ہماری نظروں میں گرانا چاہتی ہو۔ ارے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر ایک بچہ ہے اور وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے بھابھی کے تھپڑ کو برداشت کرتے ہوئے ایک دم نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، بھابھی بے شک آپ کا بھائی ذہنی طور پر ایک بچہ ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک مرد ہے اور اس کا دل بھی ایک مرد والا ہے اور اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ آپ لوگوں نے اسے بچہ بچہ کہہ کر زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، حالانکہ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر میری مثال آپ کے سامنے ہے، یہ بچہ آپ کے بھائی کا ہی ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں اپنی تسلی کے لیے جا کر ٹیسٹ کروا سکتی ہیں، جس سے چاہے اس بات کی گواہی لے سکتی ہیں، لیکن مجھے آپ سے صرف یہ جاننا ہے کہ آخر آپ کے بھائی نے میرے ساتھ کیوں کیا، کہ اس نے یہ سب کر کے میری زندگی برباد کی۔ میں نے بھابھی سے درستی سے بات کرتے ہوئے کہا تو بھابھی ایک دم زور زور سے چلانے لگی، جبکہ بھائی آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم چپ کر جاؤ، آج یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے اور میں اپنی بہن کے ساتھ خود بات کروں گا۔ تم ایسا کرو، اپنے بھائی کو فون کر کے یہاں پر بلوا لو اور آج اس بات کے سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ بھائی نے بھابھی کو حکم صادر کرتے ہوئے کہا تو بھابھی کہنے لگی، کیوں میں اپنے بھائی کو یہاں پر کیوں بلواؤں؟ آپ کی بہن نے جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسے بلوائیے اور اس قصے کو ختم کریں۔ بھابھی کے اس طرح کہنے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ بھائی کہنے لگے، اگر تم اسے یہاں نہیں بلواؤ گی تو پھر میں خود بلوا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی فون کی طرف بڑھے اور اپنے سسرال میں فون کر کے اسد کو بھیجنے کا کہا۔ بھابھی بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ اب اسد کا انتظار تھا، جب تک وہ یہاں پر نہ آتا بات واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اسد بھی چلا آیا اور ناسمجھی سے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی بھائی نے وہ فائل اس کے آگے رکھی اور اس بچے کو اس کے سامنے کیا۔ اسد نے وہ فائل پڑھی اور اس کا رنگ متغیر سا ہو گیا تھا۔
جبکہ اس بچے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑے نرم سے تاثرات ابھرے تھے۔ بھائی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسد ہی اصل مجرم ہے اور اسی نے ہی یہ سب کیا ہے۔ تبھی بھائی اسے کہنے لگے، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تم ہی اصل قصوروار ہو، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر تم اتنی خاموشی سے یہاں سے غائب ہو گئے کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر تم نے نہ تو میری بہن کی خبر لی اور نہ ہی اس کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نے اسد سے غصے سے پوچھا تو اسد کچھ بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں قصوروار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے پتا ہے۔ اسد نے بچگانہ سے انداز میں کہا تو بھائی ایک دم غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اسے 2-3 تھپڑ ایک ساتھ دے مارے، جسے بھابھی برداشت نہیں کر پائی اور ایک دم چلا اٹھی، میرے بھائی کو مت مارے، آخر آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ بھائی بھابھی کی طرف مڑے اور انگلی اٹھا کر انہیں چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ تبھی بھابھی ایک دم خاموش ہو گئی اور بھائی اسد سے کہنے لگے، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی کھڑے کھڑے تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا اور پھر اپنی بہن کو یہاں سے لے کر چلے جانا۔ اگر تم نے میری بہن کی بربادی کا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تو میں بھی تمہاری بہن کے بارے میں اب نہیں سوچوں گا۔ بھائی نے نفرت سے اسد اور بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسد ایک دم رو پڑا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ آپا کو طلاق مت دینا، میں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ اسد کا اتنا کہنا تھا کہ بھابھی کے چہرے پر عجیب سی ہار اور شکستگی کے اثرات نظر آنے لگے، اور تبھی اسد کہنے لگا، دراصل میں جب اس گھر میں آیا تھا تو ایک پلاننگ کے تحت ہی آیا تھا، مجھے آپا ہی لے کر آئی تھیں اور آپا نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے کس طرح یسریٰ کے آگے پیچھے پھرنا ہے اور کس طرح اسے اپنا گرویدہ کرنا ہے، لیکن یسریٰ پہلے ہی میری طرف سے چھٹک چکی تھی اور وہ اپنے آپ میں ہی رہتی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری دلچسپی یسریٰ کے اندر بڑھنے لگی تھی اور میں اب اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن دوسری طرف سے آپا مجھ پر اس بات کا پریشر ڈال رہی تھی کہ مجھے کسی طرح یسریٰ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے، لیکن میں آپا کی یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپا کی باتوں نے اور یسریٰ کے حسن نے میرے دل پر اپنا وار چلا ہی دیا، اور پھر ایک دن میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں کوئی جھول نہیں تھا۔ میں نے نیند کی گولیاں لی اور چپکے سے یسریٰ کی چائے میں ڈال دی، کیونکہ میں اتنے دنوں میں یہ بات تو جان گیا تھا کہ یسریٰ رات کو چائے ضرور پیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ تبھی میں نے چائے کے کپ میں نیند کی گولیاں ڈال دیں اور اس چائے کو یسریٰ نے پی لیا اور اسے ذرا بھی گولیوں کا اندازہ نہیں ہوا۔ تبھی جب وہ سوئی تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں گیا اور پھر اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ یسریٰ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں خوش تھا کہ یسریٰ کو پتہ نہیں چلا، اور میں نے ایسا ایک بار نہیں کئی بار کیا، جس کا یسریٰ کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں تو سب کچھ جانتا تھا۔ تبھی ان دنوں میں گھر واپس چلا گیا اور پھر یسریٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری وجہ سے یسریٰ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوگی کہ اسے گھر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید اپنی غلطی کو میں پہلے ہی تسلیم کر لیتا، لیکن آج بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ سب کو سچ بتا رہا ہوں۔ بس میری صرف ایک درخواست ہے کہ میری بہن کو طلاق مت دیجیے گا۔ اسد نے یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے، جبکہ میں ایک گہرے اطمینان کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ آج میں سرخرو ہو چکی تھی اور بھائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ بھائی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے اس گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے اور خود اب میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ بھائی نے ان دونوں بہن بھائیوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں کبھی مجھے نکالا تھا۔ میں قدرت کے اس انصاف پر بے حد خوش تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری سچائی بھائی کے سامنے آ گئی اور انہوں نے بروقت ساری حقیقت سمجھ لی اور اسے قبول بھی کر لیا۔ اگر میں سمجھداری سے کام نہ لیتی اور اپنے بچے کا DNA ٹیسٹ نہ کرواتی تو شاید آج میں وہیں ایڈی سینٹر کے اس بستر کے اوپر بیٹھی ہوئی اپنی قسمت کو رو رہی ہوتی۔